السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رافضی بار بار چیلنج کر رہا تھا کہ آؤ باغ فدق پر گفتگو کرو۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جھوٹ باندھا کہ امام ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ازواج مطہرات کو جو گھر ملی ہے وہ بطور وراثت کے ملی ہے۔ جب ہم نے اسے حوالہ مانگا تو اس کی مکاری سامنے آ گئی۔ امام ابن تیمیہ نے الولید مخالفین رافضی کا عقیدہ وہاں پر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو جو رافضی نے اپنی کتاب میں لکھا اس اعتراض کو نقل کیا ہے جو اس رافضی نے امام ابن تیمیہ کا عقیدہ بنا کر پیش کیا۔ پھر ہم نے امام ابن تیمیہ کا کیا عقیدہ تھا خود ان کی کتاب سے ہم نے منہاج السنہ سے دکھایا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی مالی وراثت نہیں ہوتی، اس پر سنت کی دلیل موجود ہے، صحابہ کا اجماع ہے اور یہ دلیل قطعی ہے۔ پھر اس نے جہالت دکھاتے ہوئے کہا کہ امام ابن تیمیہ نے ڈائریکٹ دیکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، تو وہ کیسے دیکھ سکتے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کچھ، سند مانگی تو سند دکھا نہیں پایا، ٹھیک ہے۔ امام ابن تیمیہ کا دور اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور صدیوں کا فاصلہ ہے، کس نے کس سے سنا؟ کوئی سند موجود نہیں، سند پیش نہیں کر پایا۔ پھر ہم نے اس کا رد کیا کہ قرآن میں یہ جو گھر کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف کی ہے وقرن فی بیوتکن، تو پھر اس نے اس کا یہ جواب دیا کیونکہ یہ ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتی تھی اس لیے نسبت ازواج کی طرف کی گئی۔ پھر میں نے اس کا جواب دیا کہ دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا لا تدخلوا بیوت النبی، ٹھیک ہے، یہاں گھر کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جا رہی ہے، جو بالکل واضح دلیل ہے کہ جب اس گھر پر ازواج مطہرات کا قبضہ ملکیت عطا نہیں کیا گیا تھا یہ گھر، تو اللہ نے اس گھر کی نسبت نبی کی طرف کی، اور جب یہ وہ جو جس گھر میں رہتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب ان کے ملکیت میں آ گیا، ان کو عطا کر دیا گیا، تو اللہ نے اس گھر کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف کی ہے، جو بالکل واضح دلیل ہے کہ انہیں عطا کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی یہ کوئی جواب نہیں دے پایا۔ پھر آگے ہم نے اس کی کتاب معتبر کتاب اصول کافی سے دکھایا کہ عورتیں جو ہوتی ہے مذہب شیعہ کے مطابق غیر منقولہ زمینی جائیداد میں ان کی وراثت نہیں ہوتی۔ پھر اس نے مکاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے بیویوں کے بارے میں، حالانکہ ہم نے اس کے گھر کا ترجمہ دکھایا کہ مترجم نے خود یہاں پہ عورت ترجمہ کیا ہے، اور اس نے جو روایت ڈنڈی مارنے کی کوشش کی وہاں بیوی والی روایت پیش کی، حالانکہ اس باب کے تحت کئی ساری روایتیں موجود ہیں جس میں النساء کا لفظ موجود ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ اس سے یہ بیٹیوں کو یہ خارج کرتے، کسی دلیل سے مستثنیٰ کرتا، لیکن یہ کر نہیں سکا۔ تو ہم کہتے ہیں سامعین یہ مذہب شیعہ بہت تضاد سے بھرا ہو، کہیں کچھ کہیں کچھ، اور پھر آگے جا کر اس نے رجوع بھی کیا ہے اپنی باتوں سے۔ یہ کہہ رہا تفسیر دیکھا کہ قرآن کی ایک آیت دوسرے کی تفسیر نہیں کرتی، اس کی جب پھنس گیا وہاں پہ جواب نہیں دیا، یہ بولا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی اس سے ان کا گھر ہو گیا۔ تو پھر سن تو صحیح، سن تو نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کے گھر میں رہتی تھی اس لیے وہاں پہ گھر کی نسبت بیوی کی طرف کی گئی۔ پھر میں نے دوسری آیت پیش کی کہ وہاں نبی گھر کی نسبت نبی کی طرف کیوں کی گئی، تو پھنس گیا، لٹک گیا وہاں پہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا مطلب آپ نکالیں گے، تفسیر نکالے گی قرآن کا مطلب؟ میں نے تمہیں کیا پیش کیا کہ ایک طرف اللہ خود اس گھر کی نسبت ازواج کی طرف کر رہا، دوسرا نبی کی طرف کر رہا، جی جی ایک منٹ تو مائک بند کر بالکل دیں۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ جب جہارات کا گھر پہ قبضہ تھا تو ان کی ملکیت میں آ گئی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نسبت کہاں پر ازواج کی لکھا ہے طرف مجھے یہ تو کی۔ بتائیں نا۔ قرآن میں وقرن فی بیوتکن کیا ہے، ہاں کس اسکین کی دکھاؤ، طرف اسکین دکھاؤ نسبت کی مجھے، جا کون رہی سے آیات میں، مجھے دکھاؤ نا ذرا، کون سے قرآن آیات میں، پچھلی بھی آیت دکھاؤ، یہ بھی آیت دکھاؤ۔ وقرن فی بیوتکن میں آیت تطہیر نہیں پڑھی ہے سورۃ الاحزاب؟ نہ بھائی، دیکھو ہر ایک آیات کی تفسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر میں وہ تو کوئی بھی آیات کا تو مطلب نکال کے قرآن تمہیں دے دوں سب میں۔ سے بڑا، قرآن ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے، تم بھائی نے اچھا کہا کہ کہاں لکھا، تو یہ میں ضروری پھر کہاں اچھا میں پھر اپنے سے تفسیر ازواج کر دوں پھر رہتی تھی، قرآن تو کی۔ اچھا سنو ایک تو صحیح منٹ تو باسط بھائی، ترجمہ دیکھ کے ترجمہ کے پاس بھاگ گیا، تفسیر کے پاس، ٹھیک ہے، تفسیر کے پاس بھاگے۔ پہلے امام ابن تیمیہ پہ جھوٹ بولا۔ ہاں اب اس امام ابن تیمیہ خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں قول نہیں، نقل نہیں کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی امام ہوتے ہوئے، ابن ٹھیک ہے۔ تیمیہ اجماع استغفر اللہ۔ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں سامعین، یہ اتنا بڑا جاہل مطلق ہے، یہ کہہ رہا ہے امام ابن تیمیہ خود دیکھ رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی پیدائش 7ویں 8ویں صدی کے ہیں، اور وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کہاں سے دیکھ لیں گے؟ اتنے سال کا فاصلہ وہ کہاں سے دیکھ لیں گے؟ پاگل وہی واگل ہے کیا یار؟ وہی چیز بول رہے، کیسے دیکھ لیں گے؟ اب پہلی بار سے انہیں دیکھ رہے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔
صدیوں کا فاصلہ امام ابن تیمیہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے. اب لگ رہا ہے نا دیکھ لیں گے. باسط بھائی اب لگ رہا ہے سند پہنچائیں گے وہاں تک یہ. وہی تو ہاں سند پیش کیجیے. ہاں اس کی سند کون سی ہوتی ہے؟ کال کی کون سی سند ہوتی ہے؟ پھر رجوع کرو. جاہلو کال کی کون سی سند ہوتی ہے؟ پھر رجوع کرو نا. پھر تم نے بولا نا دیکھا. کال کی کون سی سند اچھا ہوتی ہے ایک بھائی؟ منٹ کال ایک کی کون سی منٹ سند ایک ہوتی ہے؟ منٹ مجھے ایک پہلے یہ منٹ بتاؤ نا. ایک منٹ آپ نے بولا دیکھا. دیکھا نا. جھوٹ یہ بولا کہ امام ابن تیمیہ نے خود دیکھا. دیکھا تو سند لاؤ. امام ابن تیمیہ صدیوں کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے عمر بن باسط عبدالعزیز بھائی. رحمہ اللہ کئی صدی پہلے پیدا ہوئے. تو کیسے دیکھ لیے؟ باسط بھائی ٹھیک ہے دیکھا تو سند لاؤ. سند مانگیے. وہی تو سند لے کر آؤ نا, وہاں تک پہنچاؤ. اتنے صدی کا فاصلہ کس سے سنا امام ابن تیمیہ نے؟ اور امام ابن تیمیہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کال نقل کر رہے ہیں. سنو تو ارے صحیح ہے. بھائی امام ابن تیمیہ تو خود کہہ رہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. اس پر سنت کی دلیل موجود ہے, صحابہ کا اجماع ہے, اور یہ دلیل قطعی ہے. یہ امام ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے. جی ہاں. اور الولید کا جو اعتراض ہے اس کو نقل کیے, جو تم نے امام ابن تیمیہ کا عقیدہ بنا دیا جھوٹے. اچھا جو الولید رافضی ہے, الولید رافضی ہے, جو بھی ہو مجھے اسے مطلب نہیں مجھے بتائیں نا. پھر آپ پہ تو رافضی کی بات حجت نہیں نا ہوتی ہے. الولید کوئی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں. امام کیوں ابن حیثیت نہیں تیمیہ ہے کو بھائی؟ تم نے جھوٹ بولا, میں نے اس کا پکڑ کر دیا. اب الولید کون ہے وہ تم دیکھو. تم بتاؤ اس سے نا. ہم کو مطلب نہیں. اب تم بتاؤ. الولید جو ہے, اچھا وہ الولید جو ہے نا, وہ ڈپٹی ہیں عبداللہ بن عزیز کے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں نا اس کا مطلب کیا ہے. او بھائی تو وہاں پہ جو بھی لکھا امام ابن تیمیہ نے, کہاں سے سند کہاں؟ وہی تو پوچھ رہا, سند کہاں ہے؟ سند لاؤ. ہاں بھائی ان کے اپنے کال کی کون سی سند ہوتی ہے, مجھے تم یہ بتاؤ نا. ارے اللہ کے بندے وہ کال نقل کیے ان کا. ٹھیک ہے, وہ اس کے بعد وہ سن آگے تم آپ بول امام رہے. ابن تیمیہ نے وہاں کس سے سن کر یہ بات کہی ہے؟ فلاں سے سنا, پھر فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, پورا صدیہ تک کا وہاں تک سند لے کر جاؤ. سند لاؤ. حدثنا سے اسٹارٹ کرو. چلو شروع کرو. ہاں چلو پڑھو. حدثنا سے پڑھو. حدثنا اخبرنا سمیع تو پڑھو. سناؤ. سند لاؤ نا بھائی. اللہ اکبر. ایک منٹ رک جاؤ. ہاں سند. ہاں ماشاء اللہ سند پیش کریں گے. چلیے باسط بھائی سند سنیے. سند سنیے. سند سنیے. ایک منٹ رک جائے. ہم سننا چاہ رہے سند. آج ہم گھبرا گئے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہاں سے دیکھ لیے. ہم کو بہت ہنسی آیا. ریکارڈنگ ہم کو آواز سن کے, ان کا آواز سن کے ہم کو بہت ہنسی آیا. ہم سوچ میں پڑ گئے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے کہاں اس سال کا, بہت صدیوں پر فاصلہ ہے. یعنی یہ اب علی رضی اللہ عنہ کو وہ یہ بنا دے گا, غازب بنا دے گا. بات صحیح ہے. اپنے کہاں چلیے اچھا یار, اپنے گھر کبھی کتاب رکو ذرا صبر کرو. اپنے گھر میں نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا جو کہہ رہا ہے کہ انبیاء کی یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اچھا ایک منٹ. اور باسط بھائی ان سے پوچھیے اپنے گھر کی کتاب کتنا پڑھے. نہیں پڑھے تو بولو. میں وہی تو اس کاپی پیسٹ اس کو کہیں سے کچھ مل جاتا ہے, وہی اٹھا کے لے آتا. کچھ نہیں تحقیق ہو کے کچھ نہیں. ہم کم سے کم 10 بک بتا سکتے ہیں شیعہ کا, اس کے بارے میں, انبیاء کی وراثت کے بارے میں. ہاں شیعہ اصول کافی کے اندر سنیں باب قائم. اچھا جی, تو یہ اپنے تیمہ خود لکھتے ہیں, اور یہ کال نہیں ہے کہ اپنے الفاظ ہیں. جی کون پھر سے پڑھ تو کون ابن تیمہ. ابن تیمہ ہے. ہاں میں پڑھتا ہوں نا, صبر کرو. When the prophet died, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, او سوری ابن تیمیہ کے اپنے الفاظ ہیں. میں کال بتاؤں گا پھر اس نے کیا نقل کیا. سن لو ابھی. سند When the prophet died, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, he was buried in the room of Baltar, جو کہ کس میں وفات ہے. پاگل ہے کیا؟ سند اردو میں, انگلش میں کہاں سے آ گیا دین. انگلش میں اچھا تو مطلب کہ انگلش میں دین نہیں ہوتا, انگریز مارتے ہیں. ڈائریکٹ متن پڑھ رہا ہے عربی. انگلش میں, وہ بھی عربی او پڑھو. بھائی اچھا سن لے بھائی, ایک منٹ سن لے پھر بات کرتے ہیں. آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان کمرے میں دفن کیا گیا. اللہ آپ سے راضی ہو. پڑوس میں تھے جو مسجد کے مشرق میں آباد تھا. اس کے سامنے مسجد میں سے کوئی حلل نہیں ہوا. اور یہ معاملہ مدینہ صحابہ کے دور تک اس طرح چلتا رہا. پھر اس کے بعد اولید بن عبد المالک بن مروان کی جانشینی میں اسے پہنچنے کے 1 سال سے آقا کی وصیت پیدا ہوئی. ارے بھائی میرے سن لو, اس میں بلائی یہ تحریر کیا سنا رہے ہو. آپ نے نائب عمر کو لکھا. کہانی سنانے نہیں بولا تجھے میں نے, سند سمجھ میں آتا. چین آف نریشن, کس نے کس سے سنا ہے. ہاں
بھائی یہ کول ہے اور ابن تیمیہ یہ اپنے الفاظوں میں بیان کر رہے ارے ہیں، ان ٹھیک ہے؟ کی اللہ اللہ۔ اللہ اکبر، دیکھو امام ابن تیمیہ یہ رحمہ اللہ خود اس اچھا، کی تم نے کبھی پڑھا ہے کوئی کتاب حدیث کی؟ او بھائی تم رہنے دو، تم نہیں چھوڑ میں دو کیا بھائی، پوچھا، نہیں تم نے آپ نے کبھی کوئی پڑھا؟ حدیث کی کتاب پڑھی ہے؟ نہ بھائی پڑھا ہے بھائی، تم لوگ صحیح میں جاہل ہو، تمہیں تو کول اور اچھا تو حدیث میں تم فرق نے نہیں پتا، تم مجھ سے کہیں بات کوئی کر رہے ہو حدیث کی اب۔ کتاب پڑھی ہے؟ او بھائی جب ایک بندہ کاپی کرتا ہے نا چیز کو، جب وہ دیکھتا ہے ارے پڑھتا ہے میں اس کے تم بعد سے کیا ایکسپلین پوچھ کرتا رہا ہے ہوں، کہ تم کیا نے ہوا ہے، کبھی واقعات کیا ہوئے ہیں، تو اس میں سند نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا ارے میں دیکھیے، کیا یہی بات پوچھ کر رہا رہے ہو؟ ہوں، اچھا میں دیکھیے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے؟ ہاں ہاں پڑھی ہے، کون سی تو کتاب اس پڑھ؟ میں حدثنا فلاں صحیح بخاری، حدثنا فلاں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں بتاؤ۔ صحیح بخاری، ہاں ہاں تو صحیح بخاری، ہاں ہاں پڑھی ہے، میں نے صحیح آگے بولو۔ بخاری میں حدثنا ارے تو اخبرنا سمیت، حدثنا فلاں ہوتا ہے نا؟ ہاں یہ سب پڑھے ہو نا، یہ کیا ہے؟ اور بھائی ایک بندہ مائک آن کرے نا، سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ آپ کچھ بولو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا بھائی، یہ وائس مناظرہ دونوں طرف کرنے سے کے آ رہی ہے نا، لائق ہے میں کیا کروں اب؟ بتائیے؟ ہاں ہاں آپ بتاؤ، باغ فدق پہ بات کرنے کے لیے آئے تمہارے پاس دلیل؟ جبکہ تیرے دھرم میں جو اصول کافی کے اندر یعقوب کلینی باب لکھا ہے ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، کہ عورتیں کی زمینی جائیداد میں کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ جی جی، وہ بیویوں پہ ہے، وہ بیویوں پہ ہے۔ نہیں، کہاں لکھا کہاں ہے؟ لکھا ہے؟ نساء بیوی حدیث کے لیے آتا ایک ہے، حدیث اس میں بیٹی کے نکال دے بھائی، میں سننی ہوں، ایک نساء حدیث بیٹی کس کی کے نکال۔ لیے آتا نساء ہے؟ کس کے لیے آتا ہے؟ نہ نیچے حدیث پڑھو نا، نیچے حدیث کس چیز پہ ہے؟ وہ او بیوی بھائی، پہ ہے، بیٹی پہ نہیں ہے۔ نساء کس کے لیے آتا ہے؟ وہی نساء تو کس پوچھ کے رہا لیے ہوں۔ آتا ہے میں لیکن پوچھا؟ حدیث کس پہ ہے؟ حدیث کس پہ ہے؟ حدیث کس پہ ہے؟ تم چیپٹر نساء پڑھو نہ کس پڑھو، کے تم لیے حدیث آتا ہے؟ پڑھو، وہی حدیث تو کس میں پہ ہے؟ تم سے پوچھ رہا ہوں نا، ہاں نساء کس کے لیے آتا ہے بتاؤ؟ بتا نہیں رہا ہے۔ بھائی میری عربی کمزور ہے نا، میں کہتا رہا ہوں، میں عربی پڑھنی آتی، جب تم لوگ بولا عربی کرو نا۔ کمزور، بتاؤ تو صحیح، ایک نساء کس منٹ، کے لیے آتا ہے؟ صرف بیوی کے لیے آتا ہے؟ ایک منٹ بھائی رک جا، ایک منٹ رک جا، اس میں سب آگے نا، رک جاؤ، میں جی سی میں سینڈ کر رہا ہوں، دیکھ لو خود بھی بھائی۔ یہی روایت کو ملا یزر الفقی میں شیعہ یہ مترجم نے ترجمہ کیا ہے کہ زمینی اور غیر منقولہ جائیداد میں عورت کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی ہے۔ جی جی یہ بات لکھی ہوئی ہے ان کی کتاب میں، اپنے بالکل، گھر ترجمہ اور بھی تیرا یہ لو عالم ہو گیا جی، الکافی والا، الکافی سینڈ ہو گیا جی، پڑھ لو آپ خود ہی ریفیوٹ اگر اردو آتی ہو تو۔ میں نے ترجمہ تیرے گھر سے دکھا دیا کیا ترجمہ کیا۔ ہاں او ہو پڑھو نا، یہ حدیث سینڈ کی ہے نا میں نے، پڑھو نا، جی سی میں سینڈ کی ہے میں نے۔ معلوم ہے وہاں جو تمہارا ترجمہ جو تم کہہ رہا نا کہ وہاں ازواج وہاں تو ترجمہ کیا ہے کہ عورت کی جائیداد بھائی میں غیر بہت بڑے منقولہ جاہل ہو، میں جائیداد اب کچھ میں نہیں کہہ سکتا تم لوگوں وراثت ہی کو، نہیں یا ہوتی۔ حدیث پڑھو تم، جی سی اتنا میں بڑا سینڈ کر دی جہالت حدیث اچھا پڑھو۔ ٹھیک، ایک منٹ بس، صبر ایک منٹ، باسط بھائی اس سے بولیے آپ عربی بات پڑھو، سناؤ کیا لکھا ہے؟ ہاں پڑھ کے پڑھو سنا عربی میں۔ پڑھو پڑھو عربی عبارت۔ علن بھی عین ابراہیم ان محمد بن کیا کیا عیسیٰ کیا ان کیا کیا یونس ان محمد بن الرحمن ان کیا کیا پڑھ رہا ہے آگے آگے یہ؟ بلا رہا ہے بھائی، جتنی صحیح سمجھ آ رہی ہے اتنا پڑھ دیا میں نے، خود باقی پڑھ غلط رہا، ہوا خود ہوگا آگے۔ سمجھ رہا ہے۔ بھائی میرے وہاں تک پڑھو جہاں بات مکمل، پھر بات سے سن لو نا، ایک منٹ بات سن لے، سن لو، ایک بات منٹ سن لو۔ اچھا چلو بولو، پھر غلطی ہو گئی مجھ سے، بول دو غلطی ہے چلو۔ بولو۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، مس ٹرانسلیشن ہوئی ہے یہاں پہ مجھ سے، ٹھیک ہے، لیکن اب ٹرانسلیشن سن تو لو نا بھائی ہاں تم تو لوگ۔ یہ بولو امام ابن تیمیہ پہ میں نے غلط بات منسوب کی، وہ بات ثابت نہیں، چلو بول لو۔ بول دو، اس پہ آگے بات کرتے ہیں، بولو بولو بھائی کیا ہوا؟ بول تو امام ابن تیمیہ سے وہ بات ثابت نہیں، ان کا عقیدہ جو ہے ہم نے واضح کر دیا ہے، اب بول دو، رجوع کر لو، چلو۔ اب بول بھی دو، ہلو ہلو، سوچو۔ سانپ سونگ گیا۔ اللہ اکبر، امام چلو ابن، بولو۔ بولو بولو بولو، بھاگ گئے۔